اب ہر ایک کو دعویٰ یہ ہے کہ ہر ایمان والے ہونے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ ایمان والے ہی اس کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ کرنے کے سارے تقاضے مومن سے نکال دیتے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ اگر روزانہ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم ہو اور سارے ایمان والوں کو، چھوٹوں کو بڑوں کو، سب کو جمع کر دو اور وہاں سے اللہ کی توحید کی دعوت دے کر انہیں ایمان سکھلاؤ، تو کیسے ہمارے گلی کوچوں میں اور بازاروں میں، گھروں میں کس طرح اللہ کی توحید اور کس طرح اللہ کی بڑائی بولی جائے۔ اب ہر ایک کا جذبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم سے یہ ہوگا، صدر سے یہ ہوگا۔ اللہ دیتے ہیں نعمتیں اور یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے غیر کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے، سارا شرک اور کفر اس لیے غالب آ رہا ہے مسلمانوں پر، اور عقائد اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ روزانہ ہم درس کے ذریعے ایمان والوں کو مسجد میں نہیں جوڑتے تاکہ ایمان کی مجلسوں میں ان کے عقائد درست ہوں، انہیں پتہ چلے کہ توحید کیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب کے یہاں تو اتنی زیادہ سختی تھی اس پر کہ ایک صاحب نے بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں اس کے بعد زبان سے نکلا ان کے کہ ہاں بھائی یہ کام اتفاق سے ہو گیا۔ تو بات پیش آئی، کوئی آیا، کوئی ہنس کے کوئی مہمان آئے، کوئی ملنے والے، تو اس اتفاق سے آ گئے۔ اوہو، حضرت مولانا الیاس صاحب والے لیٹے لیٹے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا ارے کیا کہا کیا کہا کیا کہا تم نے؟ ایسا جیسا حضرت کے لیے بڑی بات ہو گئی، ارے کیا کہا کیا کہا، یعنی حضرت سے کہہ رہے تھے کہ اتفاق سے ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا یہی تحریت ہے، یہی تحریت ہے، یہی تحریت ہے۔ اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ تم نے اس وقت پیش آنے والی چیز کو اللہ کی ذات کی طرف کیوں نہیں منسوخ کیا؟ کیوں نہیں کہا کہ اللہ نے کیا ہے؟ اللہ کرتے ہیں۔ ابھی تک ہمارے ذہنوں نے اس چیز کو لیا ہی نہیں ہے۔ میں کیا بتاؤں، میں سنتا ہوں آدمی جس سے ماشاء اللہ روانگی کرنے والے ہیں، ابھی تک ان کے اندر اپنے مجموعے کو توحید پر اٹھانے کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ میں نکالا جاتا ہے دین سیکھنے کے لیے، نکل گئے سیکھ لیا دین، اب کیا کریں؟ ہر ایک کے دماغ میں یہ سوال ہے کہ جب میں نے جماعت سے نکل کر نماز سیکھ لی تو اب مجھے جماعت سے کیوں نکلنا ہے؟ اور جب میں مسجد میں 5 وقت نماز کے لیے آ رہا ہوں تبلیغ کی برکت سے، تو اب مجھ سے اور کیا چاہتے ہو؟ دعوت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی توحید اور اللہ کی ربوبیت دنیا میں قائم ہو۔ ہماری زبانوں سے اللہ کی توحید کے خلاف کوئی جملہ نکلے تو ہمیں کفر کی اس میں سے بو آوے اور شرک کی بو آوے۔ ہم دعوت سے دلوں کو اتنا ستھرا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر توحید کے خلاف، ربوبیت کے خلاف کوئی جملہ نکلے تو اس جملے میں سے ہمیں شرک اور کفر کی بدبو آوے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں بزرگوں، اللہ کے واسطے اب اس کام کو اس طرح سمجھ کر کرو جس طرح میں کر رہا کہ مسجدوں میں روزانہ کا کام ہے یہ، ایسا ہرگز نہ کیجو کہ مسجدوں کو خالی کر کے نکل جاؤ گشتوں میں۔ یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں ایمان کی مجلس قائم کرو اور ملاقات کے ذریعے تمام باہر کے پھیلے مارے نقشے جہاں یقینوں کو بگاڑا جاتا ہے ان نقشوں سے نکال کر مسجد کے باہر میں لاؤ۔ جہاں اللہ کے غیر سے ہونے، اللہ کے غیر سے بننے، اللہ کے غیر سے بگڑنے ساری آوازیں جہاں لگ رہی ہیں نا، وہاں سے نکال کر ایمان والوں کو مسجد میں لاؤ۔ ہمارا کام مسجد میں لا کر بات کرنا ہے، یہ کوئی تحریک نہیں ہے کہ جس کا پروگرام تم گھروں کو پہنچا دو، نہیں، یہ ایک صحابہ کا طریقہ دعوت ہے کہ ملاقات لے کر کے مسجد میں لاؤ۔ یہاں بات کرو، اللہ کی ذات سے جوڑنا ہمارے کام کا مقصد ہے، وہ اللہ کے گھر میں لائے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میں راجع کیا تھا کیونکہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت تقیق کو مسجد میں رکھا، نئے سے نئے کافی کو لا کر وہاں رکھتے تھے جہاں اعمال کا ماحول ہوتا تھا، تاکہ
اعمال دعوت کے اثرات ان کے دلوں پر پڑے، جس سے ان کے دل انسان سے نرم ہو جاتا۔ میں نے پہلی بات عرض کی ہے کہ ایمان کی محنت کے ساتھ ہر مسجد کا یہ معمول ہو، پوری دنیا کی مسجدیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی مسجدیں مسجد نبوی کے بیٹے کی طرح ہیں۔ ارے یہ بیٹیاں تو ماں کے مزاج پر ہوتی ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ بات جانتے ہوئے پھر ہماری دنیا بات نہیں آتی کہ مسجد نبوی کا معمول ہر مسجد میں قائم کیا جائے۔ اب ہر مسجد کی جماعت یہ طے کر لے کہ ہر اپنی مسجد کو عمل کا وقت خالی نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ مسجد کے اندر اعمال دعوت کرتے ہوئے ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں یہ کہہ کر لانا ہے کہ مسجد میں ایمان کا حلقہ چل رہا ہے، آپ تشریف لے چلے، مسجد میں تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے، آپ تشریف لے چلے۔ نقد مسجد میں لانا یہی صحابہ کرام کا یہ گشت کا مقصد ہے۔ صحابہ اس کے لیے گشت کرتے تھے۔